ایک نسائی 921 اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ کو روایت ہے، مطلب انہی کا ہی کال ہے. تو یہ والی روایت میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بار کون سی ہے؟ سنن نسائی 921. ایک منٹ 921. جی ایک منٹ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی شیخ جی جی یہی ہے نا؟ جی ہاں. نہیں یہ نہیں ہے. آپ ذرا بتا دیجیے کون سی ہے تاکہ ہم سلیکٹ کر لیں اس کو، کون سی کس کا جواب دینا. تھوڑا سا بتائیے اس کا مفہوم روایت کا کیا ہے اس روایت میں، تھوڑا سا بتائیے تاکہ وہ نکال سکیں ہم لوگ روایت. ترجمے سے بتا دیں آپ کیا مفہوم ہے اس کا. آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ ہاں ترجمہ ہی بتا دیں، ہم حدیث نکال لیں کیونکہ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کیا بتا رہی ہے؟ آپ تھوڑا سا ترجمہ کر کے بتائیں تو ہم جی نکالتے ہیں. جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو اپوائنٹ کر دیا گیا تاکہ آپ ان کو فالو کریں، اور جب وہ تکبیر بولیں تو آپ تکبیر بولیں، اور اگر وہ قرآن پڑھیں تو آپ خاموشی سے کھڑے رہیں. اور آگے کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ کہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ کہیں اللہم ربنا لک حمد. ٹھیک ہے، چلیے جی اس میں دو باتیں ہیں. پہلی جی بات یہ کہ اس میں جی یہ امام کے جہر سے متعلق ہے کہ امام جب اونچی آواز میں ایسا کہے تو آپ کو ایسا کرنا ہے. تو اس سے یہ کنفرم ہے اتنا کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں نہیں ہے. اس کو آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ نہیں تو ایسا، یہ تو آپ کا وہ ہے نا، آپ کا انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی تعویل ہوئی نا یہ تو. نہیں بھائی، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کہ جب امام پڑھے، اب دیکھیے سب کچھ یہاں باوجہ بلند ہے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا جب وہ تکبیر کہے تو آپ کو تکبیر کہنا ہے. تو بھائی آپ تکبیر اس جی کی نہیں سنیں گے تبھی تو تکبیر کہیں گے. تکبیر اونچی آواز سے ہوتی ہے نا. جی نہیں تو یہاں پہ یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جب وہ ریسائٹ کرے، جب وہ پڑھے تو آپ خاموشی سے کھڑے رہیں. تو اس میں آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اس میں وہ تو ہے نہیں نا کہ یہ اس نمازوں کے لیے جو سائلنٹ میں آپ کو کیسے پتا چلے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ قرأ شروع کر دیا، آپ کو چپ رہنا ہے. بھائی اگر وہ شروع میں دعائے استفتاح بھی پڑھے گا، دعائے استفتاح بھی تو پڑھے گا شروع میں، آپ پہلی رکعت میں شامل ہو اس کے ساتھ، تو آپ کب شروع کریں گے؟ یعنی دعائے ثنا بھی نہیں پڑھیں گے آپ؟ امام کی پیچھے آپ دعائے ثنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ بھائی پتہ نہیں کب وہ شروع کر دے سورہ فاتحہ. آپ کو کون بتائے گا سورہ فاتحہ شروع ہو چکی ہے اینڈ اسٹاپ؟ آپ اسٹاپ کیسے کریں گے؟ آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ سورہ فاتحہ دعائے ثنا پڑھ کیسے پائیں گے؟ کہاں اینڈ کریں گے اس کا؟ جی بھائی سمجھا نہیں حضرت. بات بہت ہی واضح ہے. اس میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جب امام قرأت کرے تو آپ کو چپ رہنا. تو آپ کب چپ ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کب پڑھ رہا ہے. سری نماز میں آپ کریں، سری نماز کے لیے بھی ہے، تو سری نماز میں اس پر عمل کیسے کریں گے آپ؟ پہلی رکعت میں کیسے عمل ہوگا؟ آپ امام کے ساتھ اللہ اکبر بولے، آپ نے اللہ اکبر بولا، آپ تو دعائے ثنا پڑھنا ہے پہلے. دعائے ثنا بھی نہیں پڑھتے آپ لوگ امام کے پیچھے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو دعائے ثنا جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو نہیں پتا کہ امام کی دعائے ثنا امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے. تو امام کی دعائے ثنا ختم ہو کے اس کی قرأت شروع ہوگی. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اب اس کی قرأت شروع ہو گئی ہے، اب ہمیں چپ ہونا ہے؟ آپ کی دعائے ثنا لمبی ہوگی تو ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میرا یہاں پہ ڈسکشن کرنا آپ مجھے جیتنا اور آپ کو ہرانا ایسا نہیں ہے، بس ایک جنرل ڈسکشن ہے جو دوسرے میں نے کب کہا مجھے ہرا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی دوسرا جو اصل جواب تو نے آپ کو دیا ہی نہیں. میں نے شروع میں کہتے تھا دو جواب ہے. میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ جو اشکال آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ جہری نماز میں کر سکتے ہیں. سری نماز میں تو اس کو آپ اپلائی کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کے جو آگے پیچھے کے سارے الفاظ وہ جہری نماز کے لیے ہیں. اللہ اکبر کہے گا آپ سن رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا آپ سن رہے ہیں. یہ دونوں آگے پیچھے کا جملہ بتا رہا ہے کہ قرأت بھی آپ سن رہے ہیں، قرأت بھی آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہے یہ جہری نماز کے لیے. تو سری نماز کے لیے تو سورہ فاتحہ کا کوئی اس سے مطلب کوئی دور تک تعلق ہی نہیں ہے. اب ہم تو یہ چیز کلیئر ہو جائے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی اب اس پہ مجھے تھوڑا سا تحقیق کرنی پڑے گی. تو میں آپ کی بات کو ایسے ڈینائی نہیں کر رہا. میں جیسے میں نے کہا کہ بس میرا ڈسکشن کا ہی مت. چلو ہم دوسری بات میری بس آخری میرا ایک ہے، اس پہ اگر آپ دیکھ لیں ایک بار، بس آخری ہے دلائل. مطلب دلائل نہیں ہے، کسی کا قول ہے تفسیر ابن کثیر میں. نہیں وہ دوسرا نہیں، اس کا بھی رہے گا. ابھی جواب کمپلیٹ نہیں ہوا میرا. یہ جو روایت ہے نا اس کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ایک چیز کا بھی آپ کے سامنے بات ہے کہ اس حدیث کا تعلق سری نماز سے ہے ہی نہیں، جہری نماز سے. اب اصل جہری میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تب تو اس کا جواب رہے نا. ہم کہتے ہیں جو جہری میں کہتے ہیں اس میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا تو جب امام قرأت کرے تو آپ کو خاموش رہنا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امام ما زاد علی الفاتحہ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھے گا، اس میں تو یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ کو خاموش رہنا ہے.
اس میں تو نہیں نا, اس میں ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام قرأت کرے تو آپ کو خاموش رہنا ہے. تو قرأت کرے گا تو ہم خاموش رہیں گے, جب امام قرأت کرے گا تو ہم خاموش رہیں گے, لیکن قرأت فاتحہ کے وقت خاموش نہیں رہیں گے, قرأت ما زاد علی الفاتحہ کے وقت خاموش رہیں گے. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی قرأت فاتحہ کے وقت کیوں خاموش نہیں رہیں گے؟ کیونکہ ایکسیپشن ہے, حدیث موجود ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو جب حدیث موجود ہے کہ امام کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب, وہ مینشن ہے باقاعدہ, سورہ فاتحہ مینشن ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, سب کو, سب کے لیے ضروری ہے. اور پھر مقتدی کے تعلق سے بھی سورہ فاتحہ موجود ہے, وہ روایتیں بھی موجود ہے. تو جب سورہ فاتحہ کے لیے ایکسیپشن موجود ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ, امام ہو مقتدی ہو کوئی بھی, سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو جب یہ خاص روایت ہے سورہ فاتحہ کو مینشن کر کے کہ سورہ فاتحہ سب کے لیے کمپلسری ہے, تو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, اس عموم کو جو ایک جنرل بات ہے, اس میں سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے, تو اس جنرل بات کو ہم سورہ فاتحہ پہ نہیں فٹ کریں گے, اس کو الگ کر کے باقی ہم اس پہ عمل کریں گے. اس کو مثال سے سمجھے, قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ, تم پر مردہ حرام ہے, کوئی جانور مر گیا تو نہیں کھا سکتے. جیسے بکری ہے حلال ہے, بغیر ذبح کیے مر گئی, کھا سکتے آپ؟ ہاں بھائی صاحب, کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. اونٹ ہے حلال ہے, بغیر ذبح کیے مر گیا, آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں. کبوتر ہے بغیر ذبح کیے مر گیا, آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. مرغا ہے بغیر ذبح کیے مر گیا, کھا سکتے ہیں؟ جی جی نہیں. مچھلی بغیر ذبح کیے مر گئی, کھا سکتے ہیں؟ اس پہ مجھے آئیڈیا نہیں. ارے بھائی مچھلی آپ نہیں کھاتے, مچھلی آپ حلال کر کے کھاتے ہیں. مچھلی نہیں ذبح سے حلال, جی 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 ہاں ویسے کھا سکتے ہیں. جی جی ویسے کھا سکتے ہیں نا. تو یہ قرآن کے خلاف جا رہا نا. قرآن کہہ رہا حرمت علیکم المیتہ, بھائی مردہ تم پر حرام ہوگا. آپ نے شروع میں بہت اچھے جوابات دیے کہ بکری مر گئی بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. اونٹ مر گیا بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. کبوتر مر گیا بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. مرغا مر گیا بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. لیکن مچھلی مر گئی بغیر ذبح کیے کھا سکتے. کیوں کھا سکتے؟ کیونکہ ایکسیپشن ہے. والحل میتۃ, سمندر کا جو مردہ ہے, احلت لنا میتتان, ہمارے لیے 2 مردہ حلال کیا گیا, اس میں السمک ہے یعنی جو مچھلی ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک الگ جو ہے ایکسیپشن دیا ہے کہ مچھلی مر گئی تو بھی کھا سکتے. تو ایسے جو کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا ہے کہ جب امام قرأت کرے تو آپ خاموش رہو, صحیح بات ہے, ہم خاموش رہیں گے. لیکن سورہ فاتحہ کے لیے ایکسیپشن ہے, نہیں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہی پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+TV کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, i+TV میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.